بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے. سوچو اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی. اب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سنائی تو کہنے لگی بابا جی تسی کرا کے ویکھ لو تہاڈے 14 طبق روشن نہ ہو گئے تے گل کرنا. ڈاکٹر سردار سے سردار جی آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں. سردار ڈاکٹر صاحب تو کیا اسے میکے بھیج دوں. کچھ آنٹیاں بھی کمال کی کفایت شعر اور بچت کرنے والی ہوتی ہیں. اپنی 40ویں سالگرہ پر بھی 30 موم بتیاں روشن کر کے اس کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لڈو کھیلی اس کا اختتام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچنے پر ہی ہوا اور آخر میں امی کی طرف سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئی. بابا جی کہتے ہیں پتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے. جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. بس اپنے دوستوں کو ضرور ضائع کریں. ایک آدمی ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں. ڈاکٹر بھائی تم شادی کر لو. آدمی ڈاکٹر صاحب اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی. ڈاکٹر نہیں بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ آپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے. نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا. عورت بولی وہ تو مجھے بھی پتا ہے تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی. شوہر جم سے ایکسرسائز کر کے گھر آیا اور کچن میں کھڑی اپنی بیوی سے بولا بیگم یہ دیکھو میرے ایبس. پیاز کاٹتی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی مجھے تو شروع دن سے ہی تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں. شکر ہے آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ گئے. دنیا میں سب سے لمبی زبان زرافے کی ہوتی ہے. باقی جو شادی شدہ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آج میں نے دوست کو میسج کیا سنا کیا کر رہا ہے. اس نے جواب دیا سو رہا تھا. میں نے کہا بتا کب ملنا ہے پھر. اس نے جواب دیا سوموار کو. میں نے کہا ڈن یار لو یو. اس نے بولا لو یو سو مچ. میں نے تنگ آ کر کہا ہاں بھائی دے دوں گا تیرا 100. بار بار بول کے کیوں بے عزتی کر رہا ہے میری. سائنسدان چاند پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے. پاکستانی سائنسدان لاہور کی طرف سے جانا داتا صاحب کو سلام کر کے جائیں گے. اچھا جاتے جاتے یہ بتائیں سسرال نزدیک ہونا چاہیے یا دور؟ تجربے کار لوگ بڑے بلب سے روشنی ڈالیں. بیوی اپنے شوہر سے دیکھو میں 50 سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست ابھی بھی میری تعریف کرتا ہے. شوہر بولا ضرور فیاض بھائی ہوگا. بیوی ہاں وہی ہیں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شوہر کیونکہ بیگم وہ ایک کباڑیا ہے. چرسی 3rd فلور سے گرا. سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کیا ہوا بھائی؟ چرسی بولا مجھے کیا پتا میں تو خود ابھی آیا ہوں. ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچھا اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھنی چاہیے؟ قربان جاؤں مولوی صاحب کے جواب پر. کیا خوب جواب دیا. بولے اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھو. پپو کا قیمتی مشورہ جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا. لیلا نے مجنو کو ایک درخت کے پیچھے دیکھا اور بولی تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا ہاں. پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی تم مجنو ہو نا؟ وہ بولا ہاں. پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا لیلا خدا دے واسطے مینوں پوٹی کرن دے. بجلی جاتے ہی مچھر پاکستانیوں کے کان پر آ کر بولتا ہے کہ اٹھ بغیرتا زندہ قومیں نہیں سوتی. بیوی نے شوہر کو فون کیا اور بولی کیا کر رہے ہو؟ شوہر آفس میں ہوں بہت مصروف ہوں. اور تم کیا کر رہی ہو؟ ڈارلنگ بیوی نے کہا KFC میں ہوں تمہارے پیچھے کھڑی ہوں ذلیل انسان. امریکی عورت نے خاوند سے کہا آئندہ کھانا تم بناؤ گے. پہلا دن اس نے کچھ نہیں کیا. دوسرا دن اس نے روسٹ کیا. جرمن عورت نے خاوند سے کہا آئندہ گھر کی صفائی تم کرو گے. پہلا دن وہ چپ رہا. دوسرا دن گھر صاف تھا.
پاکستانی عورت نے کہا اپنے کپڑے خود دھویا کرو، اپنا کام خود کیا کرو۔ اگلے دن کچھ نظر نہیں آیا، دوسرے دن پھر کچھ نظر نہیں آیا، تیسرے دن آنکھ کی سوجن کچھ اتری تو تھوڑا تھوڑا نظر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا باہر ایک بندہ پیزا لیے کھڑا ہے۔ میں بولا میں نے تو کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا، تو اس نے کہا یہ آپ کے پڑوسی نے آرڈر کیا ہے، پر ان کا فیس بک لاگ ان نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹس اپلوڈ نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو دکھا سکوں کہ وہ آج پیزا کھا رہے ہیں۔ 3 سردار رات کو جیپ کے دروازے لاک ہونے کی وجہ سے جیپ میں پھنس گئے۔ پہلا سردار ایسا کرتے ہیں انجن کے راستے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا سردار نہیں ڈگی نکلتے ہیں۔ تیسرا سردار جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، بارش ہونے والی ہے اور جیپ کی چھت بھی نہیں ہے۔ ایک شیخ فلیٹ کی 30ویں منزل پر رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے خاوند سے کہا پلیز چھت پر کپڑے ڈال آئیں۔ شیخ 8ویں منزل کی چھت پر کپڑے ڈالتے ہوئے گر پڑا۔ گرتے ہوئے جب اپنی کھڑکی کے پاس پہنچا تو زور سے بولا شاہدہ میری روٹی نہ پکائیں۔ ایک سردار نے پریشر کوکر خریدا اور دوسرے دن ہی واپس کرنے آ گیا۔ دکاندار کیوں کیا ہوا؟ سردار یار گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور یہ سالہ سیٹیاں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم حد کر دیتے ہیں، خود کو دیکھتے ہی رد کر دیتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ ٹیچر پپو سے بیٹا 15 پھلوں کے نام بتاؤ۔ پپو سر سیب آم اور مالٹا۔ ٹیچر شاباش 3 ہو گئے، 12 رہ گئے، اور بتاؤ۔ پپو سر 1 درجن کیلے۔ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ 80% مریض بھنگ پی کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزارت صحت، حکومت نیا پاکستان۔ کسی نے مولوی صاحب سے سوال کیا کہ مولوی صاحب اگر بیگم میک اپ کر کے پوچھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مولوی صاحب بولے کہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آگے پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیں اور اسے قریب بیٹھے ہوئے شخص پر ڈال دیں، وہ ٹھنڈا پانی اسے گرم کر دے گا اور وہ اٹھ کر آپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ ایک آدمی نے چائنیز لڑکی سے شادی کر لی لیکن 1 سال بعد ہی لڑکی مر گئی۔ وہ آدمی بہت رو رہا تھا۔ ایک خان اس کے پاس آیا اور بولا کہ بس یار صبر کرو، چائنا کا مال تھا، اتنا ہی چلنا تھا۔